کوئی جانور نہیں ہے جو اتنا کمزور بھی ہو کہ پورا وزن نہیں اٹھا سکتا اپنے نفس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، اس نے کیا کرے گا۔ اور رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزق سے مراد ساری زندگی میں کیا پائے گا لکھ دیا ہے۔ مال، دولت، اولاد جو بھی ہوتا ہے نا، اس کیڑے کا، اس مکوڑے کا، اس جانور کا بھی اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی کریشن میں دا بیسٹ کریشن، اور ہم جو ہے سوال کو اپنا مزاج بنا رہے ہیں، اور اس پر ہم مسلمان ہیں، اور سوال کو اپنا مزاج بنا رہے ہیں۔ مت بنائیے سوال کرنا، کسی سے مانگنے کو اپنے مزاج کے خلاف کرنا، اور دینا اپنا مزاج بنانا۔ ہم اس دنیا میں دینے آئے ہیں، ہم کو لینا نہیں، سمجھ رہے بات؟ بحالت ضرورت، بحالت مجبوریاں مانگنا حلال ہے، جائز ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جو بلا وجہ مزاج بنا لیا، سستی اور کاہلی کو اپنے نفسوں پہ طاری کر لیا نا، اور اللہ کی بانٹی کی نعمتوں پہ جلن حسد اختیار کر لیا، اس کو چھوڑنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، جیسے رب نے ہر بندے کی روزی لکھ رکھی ہے، ہاں لیکن بندے کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر بیٹھا رہے کہ رزاق اللہ ہے، وہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، وہ پلائے گا تو پیوں گا، تو اے مسلمانوں بلا شبہ رزاق اللہ ہے۔ وہ جانور کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ درخت کے پیروں کے نیچے سے اس کو پانی دیتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تسبیح لے کر، اگر ہم پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں مصلی لے کر، اور ہم کہیں کہ ہم روزی روٹی نہیں کمائیں گے، ہم بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ہم محنت مشقت برداشت نہیں کریں گے، ہم جو ہے رات کو جاگیں گے نہیں، ہم محنت کریں گے نہیں، ہم رزق تلاش نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم بیٹھے بیٹھے بھوکے مر جائیں گے، اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا۔ اے مسلمانوں، درخت کو چلنے کی صلاحیت نہیں دی رب نے، اس کے پیروں کے نیچے اس کی روزی کو رکھ دیا۔ جو جانور چل نہیں پاتے، اللہ ان کے منہ میں اس کی روزی لا کر رکھتا ہے۔ ہم اور آپ چلنے پھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، روزی یقیناً وہی دے گا، لیکن تلاش کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ کسی کو کوئی غم ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی غم لگا ہو اس کو، وہ کسی طرح ہمت کر کے رات کو تہجد میں اٹھے اور 2 رکعت تسلی سے پڑھ کے اللہ سے مانگے، تو دیکھے کہ اس کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈپریشن کی گولی ایسی نہیں ہے اور کوئی دوا ایسی نہیں ہے جس سے اس کا غم اتنا ہلکا ہوگا، جس طرح سے اللہ سے مانگنے سے ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ جو مشکلات دینے والا ہے اور مشکلات حل کرنے والا ہے، میں نے اس کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی، اپنی درخواست جمع کرا دی، کبھی نہ کبھی تو نمبر آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپلیکیشن تو جمع کرا دی ہے، کمپلین تو کروا دی، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو ہم تو دنیا کے دفتروں میں کمپلین کروا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں 100% اس کا امکان نہیں ہوتا کہ آپ کی اپلیکیشن منظور بھی ہوگی۔ تو اللہ کے دفتر میں تو 100% امکان ہوتا ہے کہ وہ منظور ہوگی، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور کرنے کے طریقے مختلف ہیں، کسی کی فوراً منظور، کسی کی دیر سے بھی منظور ہوتی ہے، تو اس میں بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے درخواست جمع کرا دی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس غم کو اگر بڑھا رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، تو اس میں میرا فائدہ ہوگا، میں نے اپنے قواعد پورے کر لیے، ایک تسلی ہوتی ہے۔ اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہوا نہیں۔ دعائیں 3 اوقات میں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے اوقات میں؟ ایک، جب بندہ اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے فوراً اس وقت قبول ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ میرے لیے یہ ویزا لگنے والا ہے، مجھے انٹرویو میں پاس کر، بندہ پاس ہوتا ہے، ویزا لگ جاتا ہے۔ اے اللہ اس امتحان میں پاس کر دے، بندہ امتحان لکھتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ جب مانگتا ہے تب بتا دیا۔ دوسرا، جب بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے اس کے حق میں بھلائی کب ہے، تب دیتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے 5ویں جماعت کے کہا بابا اسپورٹس بائک دلاؤ، کوئی ہمیں ایسا پیسے والا عقل مند باپ ہے جو دلائے گا؟ کوئی تکبر والا ایسا باپ جو اپنے 5 سال کے بیٹے کو دلا دے گا؟ کیوں؟ پیسہ نہیں ہے، کیوں نہیں دلا رہا؟ کیونکہ باپ کو اس کے تجربے سے معلوم ہے بچہ معصوم ہے، اس کو پورا شوق کھول کے دے سکتا ہوں گاڑی کا، لیکن اگر اب دلایا تو میرے بچے کی جان کو نقصان ہے۔ رب آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اب دوں گا بندہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ سمجھتا ہے بندے کے حق میں بہتر ہے تب دیتا ہے۔ ہماری بیویوں کے پاس ایک جملہ مشہور ہے، اللہ کا
کم بخت تو بے صبری ہے. اللہ کا نہ دیر ہے نہ دیر ہے, ہر چیز وقت پر کرتا ہے اللہ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیں گے اب سے اللہ کا دیر ہے دیر بھی ہے, یہ بولنا میں بے صبر ہوں. اللہ کا نہ دیر ہے, اللہ ہر چیز وقت پر کرتا ہے. تیسرا وقت نبی نے کہا کہ بندہ مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے یہاں تک کہ اسے اس دنیا میں موت آ جاتی ہے, لیکن وہ چیز اب یہ بندہ قیامت میں اٹھا دیا گیا. بندے نے اچانک دیکھا کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں. بندہ خود تعجب پڑ گیا. اللہ تعالیٰ کسی کا حق مار کے کسی کو نہیں دیتے, انصاف کرتے ہیں. تو بڑے بڑے پہاڑ لگانے اوپر سے بندہ بڑی فکر میں رہے گا کہ یہ نیکیاں آئے کہاں سے. اللہ سے پوچھے گا, میں تو اتنے نیکیاں کیا ہی نہیں, میں اتنا گنہگار تھا کہ یہ نیکیاں اتنی. اللہ کہتا ہے اپنے بندے سے, اے میرے بندے, یاد ہے دنیا میں تو نے مجھ سے یہ دعا مانگی تھی, یاد ہے یہ دعا مانگی تھی, یہ دعا مانگی تھی, میں نے دنیا میں نہیں دیا لیکن مجھے یقین تھا کہ میں دے سکتا ہوں. آج میں نے اس کے بدلے میں تجھے جیسے ہی اللہ